تیرے پاس پہنچا اور وہاں تیری شکر گزاری کرتا ہوا رہا تھا۔ مشتاق بھی اسی طرح خداوند تیرا آدم تھا، تیری خدمت اس نے وفاداری سے کی، آج وہ بھی تیرے حضور میں سوتا ہے اور آسمان پر وہ اٹھ گیا ہے اور تیری حمد و ستائش کر رہا ہے۔ خداوند بہن رابعہ کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خداوند ہم تیری تسلی کو چاہتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنی بڑی تسلی بخش تاکہ خداوند تیرے لوگ کامل تسلی کو حاصل کر کر خداوند تیری شکر گزاری کے ساتھ اس جسم کو سپرد خاک کر سکے، اب تیرے نام کو مبارک کہنے والے ٹھہرے۔ آج جتنے بیٹے بیٹیاں کہنے بزرگ خداوند آخری دیدار کے لیے تیرے حضور میں یہاں جمع ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں، خداوند انہیں بڑی تسلی بخش، تیرے کلام کے وسیلہ سے انہیں تسلی ملے، اب تیرے لوگ شکر گزاری کے ساتھ تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو سنبھال اور بڑی تسلی بخش، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سر کو اٹھائیں گے، ہم مل کر پوری کاون گائیں گے۔ پہلا حصہ، پہلا رکن فضل نال اے رب، فضل نال اے رب، بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل ہے تو میں
کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. وہ کلام جس میں ابدی تسلی ہے، وہ کلام جو ہماری نجات ہے، وہ کلام جو ہماری مخلصی ہے، وہ کلام جو ہماری رہائی ہے، وہ کلام جو ہمیشہ کی زندگی ہے. آئیں اس کلام کو سننے کے لیے اپنے سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنی پوری اٹینشن کو اس کے کلام کی طرف کریں اور اپنے دل کی زمین کو تیار کریں اور کہیں اے خدا مجھے سننے والا کان اور قبول کرنے والا دل دے، تاکہ میں اس زمین پر اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق اور تیرے ڈر، تیرے خوف میں گزارتی رہوں. اور جس طرح یہ تیرا خادم ہمارا بزرگ اس زمین پر اپنی زندگی کا بہترین حصہ گزار اب تجھ میں سو گیا ہے، مجھے بھی فضل بخشنا کہ میں اس زمین پر تیرے کلام کے مطابق روح القدس کی رہنمائی میں اچھی طرح سے زندگی گزارنے والے بن سکیں. آئیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. پاسٹر عامر صادق کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی حضوری میں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے ہم دعا کریں گے. اے قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے پیار اور تیری محبت کے لیے نہایت ہمارے دل شادمانی سے بھرے ہیں، کیونکہ خداوند تیرے فیصلے راست اور درست ہیں. اور خداوند تیرے بندہ پالوس رسول کے لیے جس نے ہمیں یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جب ہم اس خیمہ کے گھر سے، جب یہ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا اور آسمان پر ہمیں ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں، ابدی گھر ہمیں ملے گا. شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے جو آج خدا تیرے حضور پہنچ چکا ہے، تو نے اسے بلا لیا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں اب جب کہ خداوند تو بولنے کو ہے، تیرے کلام کو خداوند ہم سننے کے لیے تیار ہیں. یہ سارا خاندان اے باپ تیرے کلام کو سنے، ہم سب ایماندار تیرے کلام کو سنیں اور اس کلام سے صبر اور تسلی حاصل کریں. ہمارے پاس ایک بڑی امید ہے اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. اے مالک، اے خداوند، اے لشکروں کے خدا، اپنے لوگوں کو تو نے ایک بڑی تسلی دی ہے. شکر گزاری کرتے ہیں. اب تو بول، ہم تیری باتوں کو سنیں اور ہر ایک شخص کامل تسلی حاصل کرے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنے سر کو اٹھائیں گے. آئے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں. خدا کے خادم پاسٹر شباز پال جس کے چیئرمین ہیں اور لیڈنگ پاسٹر ہیں، میں گزارش کروں گا اس سے پیشتر کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں. وہ سامنے آئیں گے. یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام. اس سے پہلے کہ میں خداوند کے مقدس کلام کی طرف آگے بڑھوں، میں چاہوں گا کہ ہمارے چرچ میں سے پاسٹر وارث کی جو مسز ہماری پیاری بہن سمیہ وارث ہے وہ آگے آ جائیں اور ایلڈر مشتاق کے تعلق سے وہ مختصر طور پر گواہی پیش کریں گے کہ کس طرح خدا کا بندہ چرچ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اور خدا کے سارے خادموں کے ساتھ مل کر کس طرح وہ خدمت کے اندر سرگرم رہے. پریز دی لارڈ، ہاللویا. اسی یسوع میں آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں
क्योंकि हमारे लिए यही वाजिब और मुनासिब है कि हम उसकी शुक्रगुज़ारी करें जिस हाल में भी हो। हम सब एल्डर मुश्ताक की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। मैंने ऐसा बंदा, अब यकीन करें पास्टर साहब ने बुला लिया, ये खुदा का रूह है। मैं कह रही थी कि खुदावंद करे मुझे मौका मिले और जब मेमोरियल सर्विस हो तो खुदा करे मैं एल्डर साहब की अकीदत में उनके लिए कुछ अल्फाज बोल सकूं। सो खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया है, खुदा ने मेरे दिल की आवाज़ सुनी है। ऐसा बंदा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने इतनी लगन से बेलौस खिदमत खुदावंद की है। वॉलंटियर खिदमत नाम हमने सुना होगा, लेकिन इस बंदे में, इस खुदा के खादम में वो खिदमत मैंने देखी है। ना इनको पुलपट पे चढ़ने का शौक, ना इनको आगे रुतबा पाने का शौक, ना इन्होंने इस बात के लिए कोशिश की कि मुझे ज़्यादा ऊपर ओहदा मिले। इन्होंने सारी ज़िंदगी जिस जगह पर खुदावन ने इनको खड़ा किया, जो खिदमत खुदावन ने इनको दी, इन्होंने बड़ी दयानतदारी से वो खिदमत की है, बड़ी वफादारी से वो खिदमत की है और खुदावन के नाम को जला दिया है। कभी अपने नाम को आगे नहीं रखा, कभी अपने नाम को ऊंचा नहीं करना चाहा। ऐसे सिंसियर लोग, ऐसे खुदा के लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं। मेरे घर जब भी आते थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने वालिद साहब की तरह इनकी इज्जत करती थी। मैं इनके बच्चों को भी बता रही थी कि जिस तरह मैं अपने वालिद साहब से प्यार करती और इज्जत करती और उनकी शक्ल मुझे इनमें नजर आती थी। जब ये मेरे घर आते, ये सोफे पर बैठ कर मैं इनके पाँव के पास नीचे बैठ जाती और जब ये बातें करते मैं ऐसे सुनती जैसे मेरे वालिद साहब बात कर रहे हैं और इनकी बातों से मुझे बड़ी बरकत और तसल्ली मिलती। और खासतौर पर जब ये उर्दू और पंजाबी मिक्स करके बोलते तो हमें बहुत अच्छा लगता, हम इनकी बातों को याद करते। इनकी खिदमत आपने देखी होगी, पीछे जूतियां सही करने से भी ये नहीं घबराते थे, नहीं परेशान होते थे। आप सब इनसे वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं। खुदा करे और मेरा ईमान है कि खुदावन ने इन्हें बहुत अच्छी जगह पर, बहुत आला मुकाम पर हालेलुया लेकर गया है। और ऐसी ही ईमानदारों की सोच होनी चाहिए, ऐसी ही जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए, ऐसा ही हमारा रवैया होना चाहिए कि हम खुदावन की खिदमत पे लॉस करें। आज मेरी दुआ है कि खुदावन बहन राबिया को और इनके घराने को बड़ी तसल्ली दे इस बात के लिए कि वो अपनी असल जगह पर पहुंच गए हैं, बहुत खूबसूरत मकाम पर। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ बढ़ूँ, मैं ख़ानदान को भी ये नसीहत करना चाह रहा हूँ। इबादत के बाद जब हम डेड बॉडी को यहाँ से उठाएं तो बुराए मेहरबानी ना कोई रोकने की कोशिश करें। होता यह है बॉक्स पर ज़ोर ज़ोर से आके पीटते हैं और कोशिश करते हैं बॉक्स को ना ले जाया जाए। अगर आप सारे समझते हैं वो खुदा का बंदा था, खुदा की हज़ूरी में पहुँच गया है और वो हमसे पहले आसमान पर पहुँच गया है। खुदा का कलाम कहता है बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। जितनी इज्जत उन्होंने खिदमत में कमाई है, हम आखिरी वक्त में भी उनकी इस आखिरी अयाम में उनको इससे भी ज़्यादा इज्जत बख्शेंगे। आमीन। एल्डर साहब का और मेरा 25 साल का साथ, 25 साल। बहन बता रही, स्मीना वारिस चर्च की बहनें, ख़ानदान, हमें एल्डर अनवर के बाद एल्डर मुश्ताक बुजुर्ग थे और हम सारे खादम, सारी कलीसिया एक बाप की तरह हम उनकी इज्जत करते थे और कभी सारी ज़िंदगी उनके अंदर लालच नहीं रहा। और हमारे एक बहुत बड़े दुआ को पार्टनर थे। आज इस चर्च के अंदर हम बैठे हुए हैं, इस चर्च के पीछे उनके रोज़े और दुआ और उनकी मेहनत और उनकी काविश थी। मैं हमेशा कहता है कि साहब नहीं जगह लै सकते, कहा भाई साहब क्यों नहीं लै सकते? खुदा को हमेशा बड़िया बड़िया चीज़ां मंगनियां चाहिए ने। खुदा भी साड़ा बहुत बड़ा खुदा है, खुदा सानू सब कुछ दे सकता है। और आज देखिए उस बंदे की जिस रोज़े दुआओं की वजह से खुदा ने ये चर्च बिल्डिंग खुदा ने हमें दी है। सो हम समझते बहुत दुआ को हमारी चर्च का, हमारी ज़िंदगी का, ख़ानदान का एक बहुत बड़ा मजबूत सतून था जो अब हमारे दरमियान नहीं रहा।
وہ خداوند کے پاس پہنچ چکا ہے۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف۔ زبور کی کتاب نکالیے، خدا کے بندے داؤد کا زبور، 116 زبور ہے۔ 10ویں آیت سے میں خدا کے کلام کے سامنے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ ساری چیزیں آج اس وقت کے اندر ایماندار کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ عبرانیوں 11:6 میں بھی لکھا ہوا ہے، خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا۔ 10ویں آیت میں اس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں نے بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ایماندار کی زندگی میں سے ایمان نکال لیا جائے، باقی میرے اور آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ اور یہی تو کلام میں لکھا ہے، میرا راست باز بندہ کس سے جیتا رہے گا؟ میرا راست باز بندہ ایمان سے زندہ رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹے گا میں اس سے خوش نہ ہوں گا۔ میں اور آپ جب تک اس زمین پر زندہ رہے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہر وقت ہونا، یا ایمان کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یسوع دنیا میں آیا ہے، اس نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، اور یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر قربان ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر مر گیا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی بھی اٹھا ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ وہ کوئے زیتون کے پہاڑ پر سے 40 دن اپنے شاگردوں کو نظر آنے کے بعد وہ کوئے زیتون کے پہاڑ سے آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ 2 سفید پوشاک پہنے ہوئے مردوں نے آ کر اس کے سارے شاگردوں سے یہ کہا ہے، اے گلیلی مردوں، تم کھڑے کیا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو بادلوں پر جا رہا ہے، یہی یسوع جو آسمان پر جا رہا ہے، یہ پھر دوبارہ واپس سے آئے گا۔ اور وہ کیوں آئے گا؟ وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، اپنے مقدسوں کو لینے کے لیے آئے گا۔ ہم سارے مسیح کی کلیسیا اور مسیح کا بدن ہے، اور یاد رکھیے کلیسیا کے 2 حصے ہیں۔ کلیسیا کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو مسیح میں سو گئے، اور ایک حصہ کلیسیا کا وہ ہے جو زمین پر ابھی زندہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ زندہ آسمان پر اٹھائے جائے، بھائی زندہ کلیسیا کو یہ بعد میں اطلاع دی جائے گی کہ ہوا کیا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ جو مسیح میں کیا ہوئے، پہلے وہ کلیسیا جو قبرستان کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے ایک دن یسوع آئے گا۔ لازر کی قبر اس نے شاگردوں سے کہا پتھر ہٹاؤ، 4 دن کا لازر، اس کی قبر سے پتھر ہٹایا گیا، یسوع نے اسے آواز دی، لازر قبر سے باہر نکلا۔ 4 دن کا مردہ کفن پہنے ہوئے یسوع کی آواز سن کر قبر سے باہر آیا ہے۔ یائر کی بیٹی کو اس نے زندہ کیا ہے، بیوہ کے بیٹے کو اس نے زندہ کیا ہے۔ جو کلام پڑھنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں
ایک ادھی انج ہونا نہیں سی چاہیے. او بھائی یسوع بھی تو مرا ہے, پھر یسوع بھی تو جی اٹھا ہے. ہم سارے جتنے یہاں پر ہیں, ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہر چیز کا شروع بھی ہے اور ہر چیز کا کیا ہے, آخر بھی ہے. ہر چیز کا اینڈ بھی موجود ہے. پر یہاں خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں نے اور آپ نے مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہے. میں نے اور آپ نے خدا کے کلام پر ایمان لانا ہے. اور یاد رکھیے ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے. یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. انسان کے اندر تو کئی سال کے منصوبے چل رہے ہیں نا. بچے جوان ہوں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا کر لوں گا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اے نادان آدمی تجھے کل کی بھی خبر نہیں ہے. پر جو میرا اور آپ کا حقیقی گھر ہے وہ آسمان پر ہے. وہ ہمارا حقیقی گھر آسمان پر ہے. اور اس نے یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی پہلی آیت میں کہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے, نہ ہوتے تو میں تم سے جاتا ہوں, جگہ تیار کرتا ہوں تمہارے لیے. میں پھر واپس آؤں گا اور آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ مسیح کے کفارے سے پہلے شاید کوئی موت خطرناک چیز ہے, لیکن جب سے یسوع نے صلیب پر قربان ہوا ہے تو کلام یہ کہتا ہے موت تیری فتح کہاں گئی ہے. موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. لیکن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جو کو موت سے فتح بخشتا ہے. کسی شاعر نے کہا موت اگرچہ کہ زبردست ہے, موت اگرچہ کہ طاقتور ہے, پر جب یسوع موت کی وادی میں گیا ہے موت کو پھر موت آ گئی ہے. جب وہ گیا موت کی وادی کے اندر, اور یہ یاد رکھیے تاریکی کبھی نور پر غالب نہیں آتی ہے, بلکہ جب بھی غالب آیا ہے اور نور جو ہے وہ تاریکی پر غالب آیا ہے. موت جو ہے وہ تاریکی کی طرح ہے, پر یسوع جو ہے وہ دنیا کا نور ہے, اور وہ دنیا کا نور ہوتے ہوئے تاریکی پر غالب آیا ہے. میں اس کی چلو ایک اور باتیں کر کے ہم دعا کریں. کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں. آج جو خدا کا بندہ ہمارے درمیان سے چلا گیا, جب تک اس زمین پر خدمت کرتا رہا یہ ایمان کی زندگی اس زمین پر بسر کرتا رہا, اور ایمانداروں کو اس زمین پر ایک نہیں کئی چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جن جن چیزوں کا انہیں نقصان اٹھانا پڑے اور انہیں ایمان کے ساتھ اس نقصان کو قبول کرنا ہے. دراصل نقصان ان کا نہیں ہوتا ہے, اگر ان کا کوئی نقصان ہو بھی جائے تو خدا ان کو ڈبل کر کے واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ انہیں ڈبل کر کے بھی واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایوب کا کتنا نقصان ہوا ہے, نوکر چلے گئے, جانور چلے گئے, بچے مر گئے, ایمان کے ساتھ رہا, لیکن خدا نے ساری چیزوں کا ڈبل کیا کیا, ایوب کو واپس کیا ہے. سو آپ کی صحت چلی گئی, آپ کا کچھ نہیں گیا. آپ کا گھر چلا گیا, آپ کا کچھ نہیں گیا. آپ کے پیسے چلے گئے, آپ کا کچھ نہیں گیا. پر جس دن آپ کا ایمان چلا گیا ہے اس دن سب کچھ ہی تو چلا گیا ہے. یہی تو پالوس تمہارے
तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है कि मैं ईमान की अच्छी क्या है और मैं ईमान की कुश्ती लड़ता रहा, मैंने दौड़ को क्या किया है। देखिए एंड क्या होगा, शायद एंड पर लोगों की नजर नहीं, लोगों की नजर हमेशा कहां पर होती है, शुरू पर होती है। कई लोगों का शुरू बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एंड उनका अंजाम जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। पर शायद हमारा आगाज और छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा करे कि जब हमारी जिंदगी का आखिर हो तो कहने वाला बने कि मैंने दौड़ को खत्म कर दिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा हुआ है। और मेरे वास्ते आसमान पर खुदा ने रास्तबाजी का क्या रखा हुआ है, और ये ताज किस तरह मिलेगा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं इसको यहीं पर छोड़ते हुए मुकद्दसा की किताब में से आपको लिए चलता हूं। सातवां उसका बात जी, बयान तो नामी से है, लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए नामी से नहीं, 13वीं आयत से पढ़ता हूं। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। ये बात जमीन की हो रही है या आसमानों की हो रही है? ये जमीन की नहीं हो रही, ये बात आसमानों की हो रही है। और इस बड़े ग्रोह के अंदर सारी कौमों में से, कबीलों में से और उम्मतों में से लोग दुनिया से लिए गए जिनका ईमान यीशु पर था। और कलाम में कहते हैं बड़ी भीड़ जिसका कोई भी शुमार नहीं किया जा सकता है। अरे जमीन पर ईमान लाने वाले लोगों को शायद जमीन पर कोई जानता हो या ना जानता हो, पर ये जानिए जो जमीन पर यीशु पर ईमान रखते हैं उनको सारा आसमान जानता है, उनको सारा आसमान जानता है। और कह रही है सारी भीड़ जो गैर कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में ये आई है और जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता है। ये बर्रा के तख्त के आगे खड़े हुए और ये नारे मार रहे, जय जयकार कर रहे, ये प्रस्तिश कर रहे, गीत गा रहे। जागरे कहां से आए? तो इसका जवाब सुनिए। उन बुजुर्गों ने मुझसे पूछा, एक ने मुझसे पूछा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है, कहां से आए? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर, शायद ये मुसीबत बीमारी की भी हो सकती है, शायद वो ईमानदार बंदा जमीन पर बीमारी से लड़ता रहा है। मैं कई दिनों से कई बातों में कई लोगों के सवालों के जवाब देता। कहते हैं कि बंदा सोए ते सुता पे सो जा, उठे ना ते सारे लोग कहेंगे एदी मौत किंजली आई है, कहेंगे इतनी अच्छी मौत, सुता पे सुबह उठी। पर अगर कोई ईमानदार इस दुनिया में मुसीबत के अंदर रहे, तंगी के अंदर रहे, एक बात अपने दिल पर लिख लीजिए, नक्श कर लीजिए कि जो गैर निजात याफ्ता है उनके लिए रास्ता कुशादा है, दरवाजा चौड़ा है। पर जो निजात पाने वाले हैं उनके लिए रास्ता कैसे है? उनके लिए नैरो रास्ता है, सुकड़ा रास्ता है। और ये
ہم نے نجات پانے والوں نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، مصیبتوں میں سے گزرنا ہے۔ اس بدن کا تعلق مٹی سے ہے، بیماری سے مر جائیں، مشکلات سے مر جائیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی روح یسوع کو قبول کرنے کے سبب سے نجات پا گئی ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے اندر چلا جائے گا۔ میں اپنی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائبل کے اندر ایک ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ دولت مند بڑا تندرست آدمی ہے اور غریب لازر بیمار ہے، بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، ناسوروں سے بھرا ہوا ہے۔ دولت مند کی میز سے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ غریب لازر کے بارے کیا لکھا ہے؟ کتے آ کر اس کا ناسور چاٹتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بدبو آتی ہے۔ مر گیا وہ بیچارہ، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، قبرستان لے جانے والا کوئی نہیں، بیماری اور زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ خدا نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے فرشتے بھیجے کہ جاؤ، جا کر لازر کو اٹھا کر لے آؤ۔ فرشتے گئے، نہ جنازہ پڑھایا، نہ کفن کیا، نہ قبر ہے، نہ کوئی چیز ہے، وہ گئے لازر کو اٹھائے۔ کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے اسے؟ کلام کہتا ہے اسے وہاں پہنچایا ہے جو باپ ابراہیم کی گود ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے، خداوند کی مرضی ہے بیماری سے لے جائے، تندرستی سے لے جائے، جیتے جی بھی خداوند کے ہیں، مر جانے کے بعد بھی خداوند ہی کے ہیں۔ وہ لازر خدا کی بادشاہی میں چلا گیا، وہ دولت مند تندرست ہوتے ہوئے بھی کہاں ڈالا گیا ہے؟ وہ وہاں ڈالا گیا ہے جہاں رونا اور دانتوں کا کہتا ہے کون ہے بڑی مصیبت سے نکل کر آئے۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھو کر سفید کی، اسی سبب سے تو وہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی موت لگے گی نہ پیاس، نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس، نہ کبھی دھوپ ان کو ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ وہ برا کے تخت کے بیچ میں سے ان کی گلابانی کرے گا، انہیں آب حیات کے چشموں میں سے لائے گا، لے جائے گا، اور خدا ان کی سب آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ خدا ان اپنے کلام سے سب کو آئیے اپنے سر جھکائیے اور آنکھیں بند کیجیے اور دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا۔ آئیے دعا کیجیے۔ تیرا کلام تسلی دیتا ہے، تیرا کلام اٹھا کھڑا کرتا ہے، تیرا کلام ہماری آنکھوں کے آنسو پہنچ دیتا ہے، تیرا کلام ہمیں بھی بتاتا ہے جیتے جی بھی تیرے ہیں، مر جانے کے بعد بھی ہم تیرے ہی ہیں۔ خدا تیری حضوری میں تیرے بندہ مشتاق کے لیے خداوند جسے تو نے اپنے پاس بلایا، اور اے خداوند وہ آسمان پر تیری بادشاہی میں موجود ہے۔ بہن رابعہ کے لیے اور ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، آئے ہوئے سارے عزیز و اقارب کے لیے تیری تسلی اور تیرا اطمینان مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا نام مبارک ہو۔ قبرستان جانے میں بھی اپنے لوگوں کی مدد کر، رہنمائی کر، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے ہر روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سبوں کے ساتھ
اور دنیا بھر کے تمام مقدس اور ایمانداروں کے ساتھ بھی آپ سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں قبرستان تک جانے کے لیے، سو یاد رکھیے خاندان کی طرف سے آج ہی جنازہ ہے، آج ہی میموریل سروس ہے، سارا کچھ جو ہے وہ ان کی طرف سے آج ہی ہے۔ شکریہ۔